جن کے ایکسپرٹ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. سو اس طرح کا ایک پلیٹ فارم جس پہ ہر فیلڈ کا، یعنی اسلامک اکانومی کا، اسلامک سوشو اکنامک سسٹم کا، یعنی ہر سسٹم کے ایکسپرٹ کی اس میں جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا ایک ایسے سسٹم کی، ایک ایسے پلیٹ فارم کے بغیر ایسی بڑے پیمانے پہ اصلاحات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایکسپرٹس نا کسی بھی فیلڈ کے جو بہت ہی آگے کے کھلاڑی ہوں وہ تب تک پروڈیوس نہیں ہوتے جب تک کسی ایک خاص ہنڈیا کو کچھ نسلوں تک پکایا نہیں جاتا. یاد رکھیے گا، غور سے سمجھیں اس بات کو. انسان کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سکل کو ایکسلنس تک پہنچائے جب تک کہ وہ سکل پیچھے سے انہیریٹنس میں وہ لے کے نہ آتا. 200-300-400 سال تک. یہ بیسک ٹینیور بتا رہا ہوں، ٹینیور آف the excellence of any skill which is going to impact a global even economy or society or the population. یہ سب ایکسپرٹس پیدا ہو جائیں گے، صرف پہلے وہ والا ایکسپرٹ پیدا ہو جائے آپ کے اندر کہ آپ کو ایز این انڈیویژل متحرک ایپ تحریک میں آ جائیں کہ میں نے آج کے بعد آف ڈے نہیں لینا اسلام سے. جیسے میرا کوئی آف ڈے نہیں، میری چھٹی اسلام میں نہیں. دفتر میں ہے، ہاں کالج میں ہے، بالکل ہے. اسلام میں کوئی آف ڈے نہیں. آف ڈے نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کچھ گھنٹے کی نوکری میں نے اپنے رب کی، اپنے سی ای او کی کچھ گھنٹے کی نوکری میں نے کرنی ہی کرنی. اور سمجھے اس بات کو. پہلی حدیث کیا ہے نبوت کے بعد کی پہلی حدیث؟ غار حرا سے نبی اسلام نیچے تشریف لے کے آئے اور کانپ رہے ہیں. خدیجہ تو کبریٰ علیہ السلام نے ان کو چادر اڑائی. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ریسٹ کریں. نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدیجہ آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب آرام کسی بھی دن اب آرام کی بات نہیں ہوگی، اب صرف کام کی بات ہوگی. پہلی حدیث ہے نبوت کی بات کی. اور کتنی نبوت کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ آخری نبوت تھی، ہو کے آ چکی، اب ہم کیوں آرام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ unless you are mobilized as an individual, no off days in Islam, تب تک اس طرح کے پلیٹ فارمز اکا دکا چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں سارے، ذاکر نائک ہو یا جو بھی کر رہا ہوگا، اللہ کے فوجی. آپ کی ضرورت ان پلیٹ فارمز کو اور ان پلیٹ فارم کی ضرورت آپ کو. دیکھ لیں پلڑے میں کس کا وزن زیادہ. جب تک آپ خود ایز انڈیویژل مسمم وعدہ اپنے آپ سے اپنے رب کے ہاں، اور رات کو آج تہجد کی نماز میں نہیں کرتا کہ اللہ میں چھٹی نہیں لوں گی، اب میں چھٹی نہیں لوں گا، اور روز ایک کلسٹر بنانے کے پیچھے اپنی نالج اور سکل اور اپنے اس انٹلیکچولیزم کو آگے لے کے چلے، تب تک پلیٹ فارم آئے گا ایکسپائر ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا. آپ کی اگلی نسل میں کہیں جا کے وہ والے اسٹیبلشمنٹ ہوگی ان پلیٹ فارمز کی، یا پھر کچھ سالوں بعد کہ جب سب کے سب ایک ہی خاص گیم میں آ جائے. آپ کے سامنے یورپ میں سارے کے سارے، فار ایگزامپل نوبیل پرائز کو لے لیں. نوبیل پرائز ونر کیا جینیٹکلی ٹیونڈ ہے؟ یہ خاص نسل کو کیوں فیلڈز میڈل ملتا ہے ہر دفعہ؟ ایسا کیا اس نسل نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا ذہین بچے پیدا کرتا ہے گوروں کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک جتنا ہی ذہین بچہ پیدا کرتا ہے. یہ ڈم ماں باپ اس کو ڈم کرتے ہیں. جن کے ماں باپ ڈم نہیں ہوتے وہ اسی ہارڈ ویئر کو آگے سے ایکسلنس دے دیتے ہیں. سارے کے سارے میتھمیٹکس کے میڈل کوکیجن کو کیوں مل رہے ہیں؟ پچھلی کئی نسلیں لگی ہیں وہ مومنٹم بنانے میں. میں کہہ رہا ہوں اسلام کو بھی وہ مومنٹم چاہیے، وہ ایکسلنس چاہیے. وہ آپ کے تھرو شروع ہوگا. پچھلے والوں نے اس کے خلاف ٹرین چلا دی ہے، اس کے خلاف پوری پوری بوگیاں چل رہی ہیں. اور میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو صرف ایک جملہ بولا جائے گا، تینوں زیادہ پتا ہے اسلام کا. اور مولوی ہے کوئی جڑا ہے، انہیں کہے اور سائل ادیم یا بھاڑ میں. مجھے بتا عمر بن خطاب نے کیوں تزکیہ نفس نہیں کیا؟ علی بن ابی طالب کیوں گھر سے نکل آئے تھے؟ سارے صحابہ پوری دنیا میں کیوں پھیل گئے تھے؟ کس بات کی ایکٹیویزم تھی یہ؟ حسین علیہ السلام نے یزید کو جا کے پکڑنے کی کوشش کی، وہ کیوں نہیں تزکیہ؟ پوری کی پوری مدینہ، کوفہ، مکہ ایک طرف، حسین علیہ السلام ایک طرف. یہ کہانیاں کیوں ہمیں خود پلا رہے ہیں جان کے؟ تاکہ کوئی حسین نہ بن جائے آپ میں سے، کیونکہ ان کی اپنی کرسیاں ہل جاتی ہیں ادھر. آپ کو پتا ایوب خان کے دور میں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں لکھوائی ہیں مسلمانوں نے، ایوب نے، کہ کوئی حسین نہ بن جائے نیچے سے. پڑھیں وہ کتابیں محمود عباسی کی.
کہ نیچے حسین نکلیں گے میری کرسی نکال دے گا نیچے سے, وہ نظام بدل دے گا. یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ساتھ آخرت کے اندر فراڈ کیا, آخرت کی کہانی میں فراڈ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں مروا دیں گے ہمیں. ایک دفعہ سوچیں اپنے چھوٹے بچوں کو چولہے کی آگ کے اوپر ہی جلتا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور بچے کو آگ میں پھینک دیں گے. کیوں نہیں دیکھ رہے ہم ایک دوسرے کو؟ پھر بتا رہا ہوں, مرنا اللہ کی قسم ہم سب نے ویسے بھی ہے, مفت میں نہ مر جانا. بس اتنی عمریں ہو گئی ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, مفت میں نہ مر جانا. کوشش کرتے ہوئے مرنا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر گھر بیٹھ کے چھپ کے نمازوں میں بیٹھے ہوئے کہ یا اللہ میں تو بس مولوی صاحب کو زیادہ پتا تھا, تو آپ کو کون کہہ رہا ہے میری بات مانے؟ اپنی بات مانے, جا کے کتابیں کھولیں اور مولوی صاحب کو پکڑ لیں سوال کرنے کے لیے کہ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر یا تو آپ ٹھیک ہیں یا حسین ٹھیک ہے. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ ایسے حسین بنتے نہیں نا. میں نے آپ کو تینوں ایٹریبیوٹ ساتھ چلیں گے, نالج بھی چلے گی, اسکل بھی چلے گی, اور آپ کا کیریکٹر بھی چلے گا. آپ کا وزڈم تب تک نہیں بنے گا جب تک نالج نہیں لیں گے. کیریکٹر تب تک نہیں بنے گا جب تک روز بلا ناغا اسلام پریکٹس نہیں کریں گے, تو کیریکٹر نہیں ملے گا. ایسے نہیں صادق اور امین بنتے ہوتے. کوئی چھٹی نہیں کر سکتا اسلام. آپ کو اس سسٹم سے ہڑتال, اس سوچنے کے سسٹم سے ہڑتال تو کرنی پڑے گی پڑے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, شوقیہ نہیں نہ کریں گے, خدا کی قسم مجبوراً کرنی پڑے گی. جائیں ہسپتالوں میں, دیکھیں ہری پور میں, ایبٹ آباد ہسپتالوں میں, پکڑیں کسی بزرگ کو اور کہیں کیا ہوا تیرے ساتھ, اسی سوسائٹی پہ نام لگا کے وہ آنٹی رو رہی ہوگی انہوں نے مروایا مجھے, ساری عمر میں پستی رہی ہوں. کیا کر لیا آپ نے سوسائٹی کی بات سن کے؟ پکڑیں بزرگان کو, لاغر سے ڈائلسس کرا کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں, ایسے سسک رہے ہیں. یہ ہے نتیجہ اس سسٹم کا. سمجھنے کی کوشش کریں. آگے کھائی ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, کھائی ہے ہی ہے, جو مرضی کر لیں. اس طرف جائیں گے, مرنا تو ادھر بھی آپ نے, مگر ادھر کھائی نہیں. سارے ڈپریشن کے پیشنٹ پاکستان, روز ڈپریشن کے پیشنٹ پش کر اسپتالوں کی طرف. کیوں؟ سوسائٹی چاٹ رہے تھے بیٹھ کے. انکل آنٹی کی باتیں نہ نہیں ہوئی مجھ سے نہیں لڑائی کی گئی. اور وہ والی متحرک مجاہدہ لڑکیاں بچیاں, میں تو عجیب سی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نظر آ رہی. میں نے جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے, مسلمان بچی نے آگے پروجیکٹ سنبھالا. 7 پروجیکٹس کر رہا ہوں میں, 7 کے ساتھ 5 ان میں سے بچیوں کے, مسلمان بچوں کے. 19 سال کی 2 لڑکیاں کراچی کی. ابھی وہ جو میں ایکو سسٹم چلا رہا ہوں, جو عربی کا اسکول اور ایوری تھنگ, لڑکی چلا رہی ہے, 2 بچوں کی ماں ہے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں کرتے, وہ کر لیتے. اور اس کے بعد بھی کام پر ہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ابھی بھی مرنا جاؤں, ابھی بھی نہ ماری جاؤں, ابھی بھی نہ ماری جاؤں. ہمیں پتہ نہیں کون تسلی دے گیا, جنت کا ٹکٹ ہے میرے پاس, کنفرم جنتی ہوں. سوچیں نا صحیح, ہولیا تو پال اور میتھیو والا بنا لیں. پھر اگر کنفرم جنتی کا ٹکٹ لینا ہے, وہ وہاں پہ ملتی ہے کنفرم جنت. ادھر دوزخ کے ٹکٹ ہے اسلام میں کہ بھیا کام نہیں کرے گا تو مارا جائے گا. تو اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوا ادھر. دس از ناٹ اے ناؤن, اٹس اے ورڈ. کام کر, چل شاباش. اور ہم نے کیا کام سنبھالا ہے؟ بس 5 کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. کلمہ, نماز, روزہ. اللہ کی قسم اٹھاتا تھا ابو جہل بھی. نمازیں یہودی بھی پڑھتے تھے, روزے یہودی عیسائی سارے رکھتے تھے, حج ابو جہل بھی کرتا تھا, زکوٰۃ سب سے زیادہ فنڈ گیونگ قریشی کرتے تھے. تو پھر نظام لانے کی کیا ضرورت تھی نبی السلام کو؟ یہ رکن تو پہلے پورے ہو رہے تھے. ہلکی سی ٹویکنگ کرنے کی ضرورت تھی, ٹیون کر دیتے تھوڑا سا. وہ بھی تو کہتے رہے کہ اے محمد ہمیں تجھ سے پیار ہے, تو یہ میجر چینج کی بات نہ کر, لا نہ اپنے پاس پکڑ, تجھے یہ قوانین چاہیے تو پہلے سے ہی کرے, تھوڑی سی چینجز کر دیتے. نبی السلام نے کیا کہا پھر؟ قانون صرف اللہ کا اور نظام اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا. آپ سورج بھی رکھ دو اور چاند بھی رکھ دو, میں آپ کی باتیں, سورج رکھ دو, چاند رکھ دو, کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ دے دو. اس کا مطلب ہے وہ دے رہے تھے, وہ لڑائی نہیں کر رہے تھے شروع میں, وہ دینے آئے تھے نبی السلام کو کہ تجھے خوش کرتے ہیں, تجھے خوش کرتے ہیں, تو بھی خوش ہم بھی خوش. لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ لیو اینڈ لیٹ لیو.
کسی کو زبردستی تو نہیں، ریپ تو نہیں کر رہے یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے حضرت لوط سے کہا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا، یہ ریپ تو نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کنسینچول ہے سارا کام، تو ان کو اپنی دنیا میں رہنے دے، تو اپنی دنیا میں کام کر، پوجا پاٹ کر، تو